عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا عظیم عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس عظیم عمل کی جو یادگار ہے وہ دو عظیم شخصیت ہیں، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، جو محبوب قربانی کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان دو پیغمبروں کی سنتوں کو، ان کے اعمال کو اس امت میں باقی رکھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور جب اپنے نواسوں پر دم کیا کرتے تھے، دم بھی وہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعبد الحسن والحسین فیقول ان اباکم یعبد اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ حضور جب اپنے نواسوں پر دم کرتے، اپنے نواسوں سے کہتے کہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اس دعا کے ذریعے سے اپنے دونوں بیٹوں یعنی جناب اسماعیل اور جناب اسحاق پر دم کیا کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے یہ قربانی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت ہی زیادہ مصائب جھیلے، تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ آپ کو اپنے وطن عظیم سے ہجرت کرنا پڑا۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی خوبصورت بیوی جناب سارہ علیہ السلام کو گھیر لیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پیغمبر بھی خوبصورت اور پیغمبر کی بیوی بھی امت کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا، اس کو جو خوبصورت عورت نظر آ جاتی اور جو عورت کسی کی بہن ہوتی اس کو تو چھوڑ دیتا، اور جو کسی کی بیوی ہوتی اس کو وہ نہ چھوڑتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ جناب سارہ علیہ السلام کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو جناب سارہ علیہ السلام تھوڑا ان سے وقت مانگتی ہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیا جائے،
میں وضو کروں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کروں۔ جناب سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے جو دعا کی ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ میں اس دعا کو بیان فرمایا۔ حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فردی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر فغط حتی رکض برجلہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہی ہیں، اے اللہ میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے اپنی عزت کو حلال کیا ہے صرف اپنے شوہر کے لیے، آج مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ ابھی یہ دعا ختم نہ ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ، اس ظالم بادشاہ کے پاؤں زمین پر دھسنے لگے۔ اب جناب سارہ علیہ السلام گھبرا گئی، اگر یہ بندہ مر گیا تو فرماتی ہیں اللہم ان یمت فیقال ہی قتلتہ، اے اللہ اگر یہ میرے اس تنہائی کے عالم میں مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ جناب سارہ علیہ السلام نے اس کا قتل کیا ہے۔ پھر دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کی جان بخش دے۔ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، 2 مرتبہ چھوڑا یا تیسری مرتبہ اللہ پاک نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب تیسری مرتبہ زمین نے اس کے پاؤں کو چھوڑ دیا، اب وہ اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہے واللہ ما ارسلتم الی الا شیطانا ارجعوها الی ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہے سارا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو ایک پاک دامن اور ولیہ عورت ہے، لہذا تو اپنے شوہر جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلی جا۔ وَأَعْطُوهَا هَاجَرَ، وہ ظالم بادشاہ جب جناب سارہ علیہ السلام کی اس کرامات کو دیکھتا ہے، حضرت ہاجرہ ان کو دے دیتا ہے سیدہ سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس عذاب سے، اس مشکل سے جناب سارہ علیہ السلام کو نکال دیا، اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اشعرت ان اللہ قبض الکافر واخذ ولیدا، ابراہیم کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے اس ظالم کو کیسے ذلیل کیا اور اس نے خدمت کے لیے ہمیں ہاجرہ بھی دے دی۔ تو جناب سارہ علیہ السلام کی اس کرامات کو دیکھا، اس سے متاثر ہوا، تو اس ظالم بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کسی بادشاہ کی ملکہ بنانے سے بہتر یہ سمجھا کہ یہ سیدہ سارہ علیہ السلام کی خدمت کرے۔ جناب سیدہ سارہ علیہ السلام کو خدمت کے طور پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ آپ مصر میں مقیم رہے، آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جناب ابراہیم خلیل اللہ سے کہتے ہیں اولاد کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، بڑھاپے کو ہم پہنچ رہے ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، لہذا ایسا کر لو ہاجرہ سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ ابراہیم خلیل اللہ حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عنایت فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سبحانہ و تعالی نے بردبار
खूबसूरत सब्र व तहम्मुल वाला बेटा इनायत फरमा। अभी बेटा मिला है, अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान आ गया कि जाओ हाजरा और अपने बेटे को बयाबान जंगल में छोड़कर आ जाओ। बयाबान जंगल में छोड़ दिया। फिर बेटा रफ्ता रफ्ता बड़ा होता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी शाम में है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ख्वाब को देखते हैं। ख्वाब क्या देखा और अपने बेटे से भी शेयर किया। फरमाया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा। कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में तुझे मैं ज़िबा कर रहा हूँ। 8 तारीख को ख्वाब देखा, यौम तरबिया को। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतज़ार किया। फिर 9 को ख्वाब देखा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इंतज़ार किया। 10 ज़िलहज्जा को ख्वाब देख लिया। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह पाक का ही हुक्म है। अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने इस ख्वाब को बयान किया। कहा कि बेटा 3 दिन मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब भी बड़ा अजीब है, शायद अल्लाह पाक का ये हुक्म हो। कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी की गोद में परवरिश पाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्बा जी हो सकता है ये ख्वाब है और इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ये ख्याली ख्वाब हो सकता है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब्बा जी ये अल्लाह पाक का हुक्म ही मालूम होता है। कहा कि अब्बा जी जो आप चाहते हैं वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अन करीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कोई भी काम करे, काम करने का इरादा हो, उस इरादे के साथ अल्लाह पाक की मशीयत को ज़रूर लगाए। जिस तरह जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फुल तैयार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक की मशीयत को अपने इस अमल के साथ जोड़ा है। अल्लाह पाक चाहेंगे तो मैं सब्र करने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरतुल कहफ में, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। किसी काम के बारे में ये ना कहो कि मैं कल कर दूंगा। हाँ, अल्लाह पाक की मशीयत को साथ लगाओ, कल मैं ये काम कर दूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर मेरा अल्लाह चाहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह पाक इम्तिहान ले रहा है और अल्लाह पाक ने इब्राहीम के हाथों इस्माइल को ज़िबा भी नहीं करवाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब का इल्म रखते हैं। अगर गैब का इल्म रखते, उनको पता था कि आने वाले कल को जब मैं इस्माइल को ज़िबा करूँगा तो ये ज़िबा नहीं होंगे, ये ज़िबा नहीं होंगे। ये कोई इम्तिहान नहीं होता। उस्ताद अपने बच्चे से इम्तिहान ले और उसको बता भी दे कि ये याद करो कल मैंने यहाँ से इम्तिहान लेना है। ये कोई इम्तिहान नहीं है जिसके बारे में बता दिया जाए। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हाथों ज़िबा होंगे या नहीं होंगे। वो तो अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करने के लिए बाप और बेटे दोनों तैयार हो गए।
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बानगाह की तरफ लेकर जाते हैं। शैतान वसवसा डालता है, कभी बेटे के सामने शैतान आता है, हमदर्द बन जाता है, कहता है कि इस्माइल तुझे पता है कि तेरा बाप तुझे कहाँ लेकर जा रहा है? कि हाँ मुझे पता है कि मेरा बाप मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। फिर जब वहाँ पार नहीं चलता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि इब्राहीम 86 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने तुझे बेटा दिया और कैसी हमाकत करने को जा रहा है कि बाप अपने हाथों से अपने बेटे को ज़िबा कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको 7 कंकर मारे। फिर जब शैतान का वार बाप और बेटे दोनों पर ना चला, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाता है और कहता है कि हाजरा मैं तेरा हमदर्द हूँ, मैं तेरा गमख्वार हूँ, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरा शौहर इब्राहीम तेरे बेटे इस्माइल को कहाँ लेकर गया है। कहा कि जल्दी बताओ कहाँ लेकर गया। कहने लगा कि तेरे बेटे को तेरा शौहर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ज़िबा करने के लिए लेकर गया है। सैयदा हाजरा कहने लगी, बेवकूफ़, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाप अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबा कर दे। बेटा भी सालों के बाद मिला हो, बेटा भी चांद का टुकड़ा हो, बेटा भी जब सहारा बनने के लिए जा रहा हो, इस उम्मीद से तो शादी की, अल्लाह पाक से बेटा मांगा कि ए अल्लाह बेटा इनायत फरमा। क्या बेटा मेरे शौहर ने इसलिए मांगा है कि अपने हाथों से उसको ज़िबा कर दे? तो कहने लगा कि हाजरा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाती राय से अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर नहीं गए, बल्कि अल्लाह पाक का ये हुक्म है। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस शैतान को कहा कि दफ़ा हो जा। हाँ मुझे अफसोस इस बात का है, काश के मेरा शौहर मुझे बता देता कि मैं इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इब्राहीम जब अपनी छुरी से मेरे बेटे को ज़िबा करते, उनका पहला कतरा ज़मीन पर गिरता, मैं अल्लाह पाक के हुज़ूर अपने दामन को उठाकर दुआ करती, ए अल्लाह मेरा बेटा तेरी राह में कुर्बान हो गया है, इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इन काम को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इस नक्शे को खींचा। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, बाप बेटों ने जब तैयारी कर ली, बेटा बाप से कहता है आप इस तरह करें, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और मेरे हाथ पांव को बांध दे। हो सकता है कि मेरा तरस अल्लाह के इस हुक्म को रोकने में हमारे दरमियान दीवार बन जाए। जाहिर है बाप जब बेटे को ज़िबा करेगा तो बेटे पर एक फितरी चीज़ है, मोहब्बत है, और बेटे के गर्दन पर छुरी ना चला सके। कहा कि अब्बा जी आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मुझे बिल्कुल सीधा न रखें, मुझे लिटाएं तो उल्टा लिटाएं और मेरे सर के बालों को पकड़ना, मेरी गर्दन के नीचे से छुरी चलाना, और अल्लाह पाक के हुजूर जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरी कुर्बानी के कबूल करने की दुआ कर लेना। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पाँव को बांधकर उल्टा ज़मीन पर किबला की रुख कर कर लिटा दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस मंज़र को देखा, अल्लाह के फरिश्तों ने इस मंज़र को देखा, वो फरिश्ते जो इंसान के पैदा करने पर एतराज़ कर रहे थे कि ए अल्लाह इस इंसान को ज़मीन पर क्यों पैदा कर रहा है, इसको अपना नायब क्यों बना रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं
اپنی عبادت کے لیے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہے، آسمان کا کوئی چپا ہم سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر ہر کونے پر قدم قدم پر آپ کی نورانی مخلوق ہے جو آپ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، ہر حال میں آپ کی تسبیح کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی امتحان لے رہا ہے، قربانی لے رہا ہے، یہ قربانی صرف اور صرف انسان دے سکتا ہے، فرشتہ نہیں دے سکتا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب یہ مکمل تیاری ہوگی، ونادیناہ ایا ابراہیم، میں قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے اس مبارک عمل پر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اب اللہ پاک جبرائیل کو نہیں کہتے کہ جاؤ میرے پیغام پہنچاؤ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود آواز لگاتے ہیں، اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کو بلاتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی پوری کوشش لگا رہے ہیں۔ ایک نبی میں جان جنتی 40 مردوں کی ہوتی ہے، گویا کہ انسانوں کے اگر دیکھا جائے زمینی جو انسان ہے 4000 انسانوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے۔ 4000 انسانوں کی جو زمینی ہے جنتی نہیں، ان کی طاقت ایک نبی میں ہے، اور نبی چاہتا ہے کہ اسماعیل ذبح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جستجو میں ہے، دیر نہ ہو جائے، کبھی آپ چھری کو تیز کر رہے ہیں، سبحانہ و تعالیٰ نے ذبح نہیں کروانا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں۔ اور یہ امتحان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ پاک کو پتہ تھا تو پھر اللہ پاک امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا جواب اس مثال سے سمجھے، جس طرح استاد اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے، اس لیے امتحان لیتا ہے کہ میرے جو نمازی ہیں، میرے جو مقتدی ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں کتنی محنت ہو رہی ہے اور میرا یہ شاگرد کتنا قابل ہے۔ یہ شاگرد کتنا قابل ہے، اس کی قابلیت دکھانے کے لیے، اس کی قابلیت جو پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کی قابلیت کو اوپن کرنے کے لیے، تمام کو بتلانے کے لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو علم تھا کہ میرا خلیل بھی اس کے ہاتھ نہیں کانپیں گے، میرا حکم ہو جائے تو ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ امتحان اس لیے لیا مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ پیارے خلیل کس حد تک اللہ رب العزت کی محبت میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں یہ کچھ چھوٹا امتحان نہیں ہے کہ جس سے ہر بندہ گزر جائے۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اسماعیل کو نکالو اور ابراہیم کی چھری کے تلے اس دمبا کو رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں اور ذبح ہو جاتا ہے، خون کی گرمائش
جب پاؤں پر لگتی ہے ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ابراہیم نے تو یہ جانا کہ میرا بیٹا آج میرے ہاتھوں ذبح ہو گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بس امتحان لے رہے تھے۔ جب خون کی گرمائش پاؤں کے ساتھ لگی اس وقت بھی اللہ پاک کے حضور دعا کی، اے اللہ میری طرف سے میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس قربانی کو صرف ابراہیم کے لیے نہیں رکھا، بلکہ میں نے تا قیامت ہر ایک کے لیے اس قربانی کے عمل کو رکھ دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تا قیامت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت زندہ ہوتی رہے گی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ہمیں پھر بچوں کی قربانی دینی پڑتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ جو اپنی دولت کو جو میری مشیت اور توفیق کے بغیر کما نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، اس کو پھونک پھونک کر خرچ کرتا ہے، تو یہ کہاں اپنے بیٹوں کو میری راہ میں میری رضا کے لیے ذبح کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی رکھ دی، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے ذمے قربانی کرنا فرض ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ فرمایا کہ جو بندہ وسعت رکھتا ہے اس کے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہیں، اس بندہ سے خفا ہیں۔ آپ کی ناراضگی کا عالم یہاں تک ہے، محبوب فرماتے ہیں سب کے لیے اجازت ہے عید کی نماز کے لیے، جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ قربانی اللہ پاک نے پورے سال جس کی جو 10 دنوں میں یہ رونا رو رہا ہے اور یہ کوئی عذر بنا کر اس عظیم عمل کو چھوڑ رہا ہے، تو پورے سال بھی اس کی پوری نہیں پڑے گی۔ تو جانور کو خریدیں، خوبصورت قربانی اللہ پاک کے حضور پیش کریں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یضحی بالارجاء بین ضلعها ولا بالعوراء بین عورها ولا بالمریضة بین مرضها ولا بالاجفاء التي لا تلقي۔ 4 قسم کے جانوروں کو بیان فرما دیا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ہر ایک کو معلوم ہو رہا ہو کہ یہ ایک پاؤں سے یا دونوں پاؤں سے اس کے پاؤں میں لنگڑا پن نظر آ رہا ہے، تو اس جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ دوسرا وہ جانور جو اندھا ہو یا کانا ہو اور اس کا اندھا پن کانا پن ظاہر ہو، اس جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، بیمار جانور جس کا بیمار پن واضح ہو، جسم سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا، ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس جانور کے جسم پر گوشت ہی نہیں ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یعنی بالکل کمزور جانور کی بھی قربانی نہ کی جائے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں جانوروں کو خریدنے کے لیے بھیجتے تو آپ ارشاد فرماتے، ان نستشرف العین والاذن، جب جانور خریدو اس کی آنکھ بھی دیکھ لو، اس کے کان بھی دیکھ لو، وَأَلَّا نُضَحِّيَ،
بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقا، اور نہ ایسے جانور کی ہم قربانی کرتے جس کا کان آگے سے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو یا پھٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو، ایسے جانور کی بھی ہم قربانی نہیں کیا کر سکتے۔ تو جانور صاف ستھرا ہو، خوبصورت جانور ہو جو سب کو اچھا لگے۔ جس طرح ہم جانور کو دیکھتے ہیں کہ جانور عیبدار نہ ہو، اسی طرح ہمارا اپنی کمائی کی طرف بھی غور کرنا ہے کہ کمائی بھی عیبدار نہ ہو، کمائی بھی ناجائز نہ ہو، کمائی پر بھی کوئی نہ کوئی عیب کا دھبا نہ لگا ہوا ہو۔ ہاں جی، بالکل صاف ستھری پاک حلال کمائی سے جانوروں کی قربانی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ اس عمل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے قربانی کے وسائل کو پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔